آج آپ لوگوں نے چوتھا پارہ اور پانچویں کا کچھ حصہ سنا ہے۔ چوتھے پارے کی ابتدا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم اس وقت تک نیکی ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ تم جو سب سے پسندیدہ چیز تمہاری ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ وما تنفقوا من شیء، جو بھی تم خرچ کرو گے فإن اللہ بہ علیم، تو یاد رکھو اللہ اسے اچھی طرح جانتا ہے۔ جب یہ آیہ مبارکہ اتری تو ایک صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، میرا یہ باغ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، تو اس آیت کے آنے کے بعد میں آج اسے اللہ کی راہ میں اسے دے دیتا ہوں، صدقہ کر دیتا ہوں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہترین منافع کا سودا ہے۔ پھر آپ نے انہیں مشورہ دیا کہ اپنی قریبی رشتہ داروں میں یہ بانٹ دیں، صدقہ کر دیں اپنے قریبی رشتہ داروں میں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے چچا کے بیٹے اور قریبی رشتہ داروں میں وہ باغ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ تو صحابہ میں یہ جذبہ تھا کہ جب کوئی آیت اترتی، جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آتا، فوراً اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو، مسلمان ہو۔ یہ آیہ مبارکہ جب نکاح پڑھا جاتا ہے تو اس میں یہ آیہ مبارکہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ بازی میں مت پڑو۔ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں تمہاری آپس کی محبت ڈال دی، پھر تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے، اور پھر تم جہنم کے کنارے پہ گرا ہی چاہتے تھے، کنارے پر تھے اور جہنم میں گرا ہی چاہتے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ نے تمہیں اسلام کی دولت سے نواز کر تمہیں اس سے بچا لیا۔ اور فرمایا اسی طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت کے راستے پر آ جاؤ۔ قیامت کے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے؟ تو اب عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے۔ اور جو لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے ففی رحمت اللہ، تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے مال اور ان کی اولاد ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے، اللہ کے مقابلے میں وہ جہنم والے ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اے ایمان والو، لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، سود بڑھا چڑھا کر مت کھاؤ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور اس آگ سے بچنے کی کوشش کرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، اور اللہ کی مغفرت کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، اور اس جنت کی طرف جلدی کرو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین تک پھیلی ہوئی ہے۔ اعدت للمتقین، وہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جب جہنم کا ذکر آیا تو فرمایا کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جب جنت کا ذکر آیا تو فرمایا متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو کبھی یہ نہیں خوش ہونا چاہیے کہ الحمدللہ
ہم تو مسلمان ہیں لہذا جہنم تو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر جنت بھی تو متقین کے لیے تیار کی گئی، تو ہم متقی بھی تو نہیں ہیں۔ دراصل یاد رکھیں اللہ کے کسی ایک حکم کا کفر، ایک حکم کو نہ ماننا یہ بھی کفر ہے اور اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے، اس کی وجہ سے جہنم میں جایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح تقوی اختیار کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل ضرور فرمائے گا۔ فرمایا کہ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم جہنم میں کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، ابھی تک اللہ کے سامنے وہ لوگ نہیں آئے کہ جو جہاد کرنے والے ہوں۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اللہ کے علم میں صبر کرنے والے بھی ابھی نہیں آئے، لہذا جنت ایسے ہی نہیں مل جائے گی۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور مشکلات پر صبر کرو تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ نے ان لوگوں پر، مومنوں پر انعام کیا ہے، احسان کیا ہے کہ جب انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ وہ اس سے پہلے واضح گمراہی میں تھے۔ فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ لوگ جن کو اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے وہ بخل سے کام لیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ اللہ نے ان پر فضل کر رکھا ہے۔ وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ ہوا خیر اللہم، کہ یہ عمل ان کے لیے بہتر ہے، ہوا شر اللہم، اگر وہ اللہ کی راہ میں اللہ کا دیا ہوا خرچ نہیں کرتے تو یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ سیطوقون، ان قریب ان کے گلے میں توق ڈالے جائیں گے، ما بخلوا بہ، اس کی وجہ سے جو وہ بخل کا عمل کرتے تھے، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ یاد رکھو للہ میراث السماوات والارض، آج اگر تمہارے پاس ہے تو یہ سب اللہ کی میراث ہے، سب کچھ چھوڑ کر تم چلے جاؤ گے، آخر یہ اللہ کی میراث ہے۔ اور فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس سے اچھی طرح جانتا ہے۔ یقیناً اللہ نے ان لوگوں کی بات کو سن لیا جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ بے شک اللہ تو فقیر ہے، محتاج ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، اور ہم امیر ہیں۔ جب اللہ نے فرمایا اقرض اللہ ومن یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، تو یہودی شیطان شرارتی قسم کے لوگ تھے، کہنے لگے اچھا اب اللہ غریب ہو گیا ہے، وہ ہم سے قرض حسنا مانگتا ہے۔ تو اللہ نے یہ آیت اتار کر فرمایا کہ اللہ نے ان کی اس بات کو سن لیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ ہم عنقریب ان کی یہ ساری باتیں اور ان کا انبیاء کو قتل کرنا ناحق، یہ سب ہم لکھ چکے ہیں، اور وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، قیامت کے دن ہم ان سے کہیں گے اب جہنم کا جلنے کا عذاب جو ہے وہ چکھو، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ تمہارا اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ کبھی بھی اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے 4 حقیقتیں بیان فرمائی ہیں ایک ہی آیت میں۔ پہلا جملہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ایک یہ حقیقت بیان فرمائی۔ اور پھر دوسری فرمائی کہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ تمہیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور تمہیں ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا، پورا بدلہ دیا جائے گا۔ دوسری حقیقت اللہ نے یہ بیان فرما دی۔ تیسری حقیقت یہ بیان کی فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ،
کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا، جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، اصل کامیاب وہی ہے۔ اور چوتھی حقیقت اللہ نے اسی آیت میں آخری جملہ یہ بیان فرمایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں، یہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ اور اس دنیا میں دل لگا کر تم کہیں جہنم میں نہ چلے جانا، اس لیے تم اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا کر جنت میں جانا۔ جنت میں کیونکہ اللہ نے جب فیصلہ کرنا ہے تو کچھ لوگ جہنم میں اور کچھ لوگ جنت میں جائیں گے۔ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا، اصل کامیاب وہی ہے۔ اللہ ہم سب کو انہی میں سے بنائے جو جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ بے شک آسمانوں کے پیدا کرنے میں، زمین کے پیدا کرنے میں، رات کے آنے جانے میں ایک دوسرے کے پیچھے، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اور فرمایا کہیں یہ ان لوگوں کا جو کافر ہیں ان کے دورے کہیں اس ملک میں کبھی جا رہے ہیں، کبھی کسی ملک میں جا رہے ہیں، دورے کرتے پھرتے ہیں، اور کہیں آپ کو یہ ان کا شہروں میں آنا جانا پھرنا کہیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے کہ بڑے مزے ہیں، نہیں، متاع قلیل، بہت تھوڑا فائدہ ہے، عارضی فائدہ ہے، ثم ماواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بہت لوگ ہم سننے میں ہمیں ملتے ہیں، کہتے ہیں لو ہم اتنی مشکلات میں اور کافر اتنے مزے کر رہے ہیں، تو ہم نے اللہ کو مانا ہے تو اللہ ہمیں مشکلات میں رکھے ہوئے ہے اور کافر مزے کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدے کر دیا یہ سب عارضی ہیں اور آخر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَلَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، جو اپنے رب سے ڈرنے والے لوگ ہیں، لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے۔ آگے سورہ نساء ہے، اس کی پہلی آیت بھی نکاح کے موقع پر پڑھی جاتی ہے۔ اے ایمان اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک جان سے، اور پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں کے ذریعے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں پھیلا دیں دنیا میں۔ اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو خدا کے لیے میری مدد کرو، اللہ کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اس سے ڈرو بھی، والارحام، اور رشتہ داریوں کے بارے میں بھی ڈرو۔ ہم نے دیکھا ہے قریبی عزیز ہوتے ہیں، سگے بہن بھائی ہوتے ہیں، رشتہ لینے دینے پہ اختلاف ہوتا ہے، 16 سال ہو گئے آپس میں نہیں بولتے، تو یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ فرمایا اللہ سے ڈرو، والارحام، رشتہ داریوں کے بارے میں یاد رکھو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں نہیں چھوڑنا چاہتا، لڑنا چاہتا، یعنی تعلق نہیں توڑنا چاہتا، وہ میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، میری خالہ ہے، میرا ماموں ہے، وہ توڑ رہا ہے۔ تو آپ اگر اس طرح کے موقع میں ہیں تو آپ جب ملیں سلام کہیں، دل میں کوئی بغض نہ رکھیں، اگر وہ نہیں بولتا نہ بولے، آپ جب ملیں انہیں بولیں اور دل میں کوئی بغض نہ رکھیں تو آپ بری ذمہ ہیں۔ اگر وہ نہیں بولتا تو وہ اللہ کو خود اللہ اس سے پوچھ لے گا۔ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کے مال کھا جاتے ہیں ظلم کرتے ہوئے، یاد رکھیں انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ ڈال رہے ہیں یتیموں کا مال کھا کر۔ فَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، صرف اسی وجہ سے نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے لیکن یتیموں کا مال کھانے کی وجہ سے ان قریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔
اور یاد رکھو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ اسے اس اطاعت کے بدلے میں اسے جنتوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، فرمایا اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی حدود جو اللہ نے مقرر کی ہیں، چوری کی طرف نہیں جانا، زنا کی طرف نہیں جانا، غیبت کی طرف نہیں جانا، یہ حدیں اللہ نے مقرر فرمائی ہیں۔ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اس کی حدود کو پھلانگتے ہیں، یدخلہ ناراً، اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا، خالداً فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُہِینٌ، ان کے لیے بہت اہانت آمیز عذاب ہوگا۔ فرمایا توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں جو برائیوں پہ برائیاں کیے جاتے ہیں، اللہ بڑا مہربان ہے، یہاں تک کہ جب موت آنے لگتی ہے پھر کہتے ہیں، یعنی جب موقع ملا توبہ نہیں کی، موت آتے ہوئے آ رہی ہے تو اس وقت وہ کہتا ہے انی تبت الآن، تو اب میں توبہ کرتا ہوں۔ تو ان کے لیے ان کی کوئی توبہ قبول نہیں ہے، اس سے پہلے جو اللہ نے موقع دیا پہلے وہ توبہ کر لے۔ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو مرتے ہوئے کفر کی حالت میں تھے، یعنی جب مرے تو کافر تھے، جب اب دوبارہ جب اٹھیں گے تو کہیں گے اللہ مجھے معاف کر دے، میری توبہ، تو ان کی بھی توبہ کوئی قبول نہیں ہوگی۔ اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے عذاب تیار کر رکھا ہے، دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ چوتھے پارے کے آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام جو عورتیں حرام ہیں جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ان کا ذکر فرمایا ہے کہ تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری چچیاں، تمہاری خالائیں، اور تمہارے بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، یعنی دودھ کی مائیں، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری وہ لڑکیاں جو پچھلے، تمہاری عورت کی وہ بیٹی جو پچھلے خاوند سے تمہاری گود میں ہے، یعنی ربائب، وہ بھی تم پر حرام ہیں، اور یہ وہ بیویاں جن کی یہ بیٹیاں ہیں جن کے ساتھ تم مباشرت کر چکے ہو، اور جن کے ساتھ مباشرت نہیں کی وہ حلال ہیں۔ اور فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں جو تمہاری پشتوں سے بیٹے ہیں، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو۔ ہاں پہلے جو گزر چکا اس کی معافی ہے، اب آپ کے لیے یہ حرام ہے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ پانچویں پارے کا کچھ حصہ آپ نے سنا ہے، فرمایا کہ مرد عورتوں پر نگران ہیں، حاکم ہیں، نگران ہیں۔ دیکھیں ہر نظام کو چلانے کے لیے ایک منتظم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ دنیا میں یہی طریقہ ہے، اللہ نے دیکھا کہ ایک چار دیواری میں باپ ہے، بیوی ہے، خامد ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ان سب میں طاقتور مرد ہے، تو اللہ نے ان پر ان کو نگران بنا دیا ہے۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ عورتوں پر مردوں کو مسلط کر دیا گیا ہے جیسا کہ مغرب زدہ بعض عورتیں سمجھتی ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ نظام کو چلانے کے لیے ضرورت ہے کہ ایک منتظم ہو تاکہ گھر کا جو نظام ہے وہ صحیح طریقے سے چلتا رہے۔ تو اس طرح اللہ نے مرد کو قوام بنایا ہے، نگران۔ کیوں؟ اللہ نے وجہ بتائی، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ ایک وجہ تو یہ کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی، تو عورتوں پر مردوں کو فضیلت دے دی ایک درجہ، اور دوسرا یہ کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس لیے کہ مرد خرچ کرتا ہے، مہر دے کر اپنی بیوی لاتا ہے،
اور پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کا خرچہ، اولاد کا خرچہ، گھر کا خرچہ وہ لے کر آئے، تو اس وجہ سے اللہ نے اسے نگران مقرر فرمایا ہے۔ ہاں آگے فرمایا، آخری جملہ ہے، پس نیک عورتیں، فرما بردار عورتیں اور غیر موجودگی میں، خاوند کی غیر موجودگی میں اپنی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور یہ ان کو چاہیے کہ وہ فرما برداری میں رہیں، اپنے خامدوں کے فرما برداری میں رہیں۔ اور فرمایا جن عورتوں کے بدتمیزی سے تم ڈرتے ہو، یعنی اگر عورتیں بدتمیزی کرتی ہیں تو تمہیں ایک دم مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلا حکم ہے فَعِظُوهُمْ، سب سے پہلے انہیں نصیحت کرو، اور اگر وہ باز نہیں آتی وَاهْجُرُوهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اپنے بستروں سے انہیں الگ کر دو۔ اگر پھر بھی باز نہیں آتی وَاضْرِبُوهُمْ، پھر ان کی پٹائی کر سکتے ہو، لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ جسم پر نشان ڈالنے والی پٹائی نہیں، بلکہ یہ ہلکی پھلکی پٹائی مراد ہے، تاکہ نظام چلتا رہے اور بدتمیزی ختم ہو جائے۔ فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگ جائیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر ان پر زیادتی کا کوئی راستہ مت تلاش کرو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، یاد رکھو اللہ تم سے بڑا ہے، اگر تم اس پر نگران ہو نا تو تم پر اللہ نگران ہے، اللہ تم پر بڑا ہے، کبیرہ علیٰ، بلند بھی ہے بڑا بھی ہے، لہذا اس سے ڈرتے ہوئے اس کا حکم مانو اور پھر ان کے ساتھ زیادتی مت کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔